بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اسے ایک اتفاق سمجھنے کی غلطی بالکل مت کیجیے گا، کیونکہ کائنات میں کچھ بھی اتفاقاً نہیں ہوتا۔ کیا آپ بھی اس تکلیف سے گزر رہے ہیں جہاں آپ کا پسندیدہ انسان آپ کی زندگی تو ہے، مگر آپ کے نصیب میں ہوگا یا نہیں؟ یہ ڈر آپ کو سونے نہیں دیتا۔ کیا آپ نے بھی جائے نماز پر رو رو کر اللہ سے صرف ایک ہی نام کی التجا کی ہے؟ اگر ہاں تو آج کی یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ آج میں آپ کو وہ 5 پوشیدہ اسلامی اور روحانی نشانیاں بتاؤں گی جو تب ظاہر ہوتی ہیں جب اللہ آپ کی خاموش تڑپ کو سن لیتا ہے اور آپ کے نکاح کا فیصلہ آپ کی پسند کے مطابق کر دیتا ہے۔ نمبر 1، سجدوں میں سکون اور دعا میں یقین۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہماری راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ ہم بے چین رہتے ہیں کہ کہیں وہ شخص کسی اور کا نہ ہو جائے یا حالات دشمن نہ بن جائیں۔ لیکن پہلی بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کے سجدوں کا حال بدل جاتا ہے۔ پہلے آپ اللہ سے اس انسان کو رو رو کر مانگتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، لیکن اب آپ کے سجدوں میں ایک عجیب سا سکون آ گیا ہے۔ اب آپ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوتے، بس آنکھ سے آنسو گرتے ہیں اور دل کہتا ہے، اے اللہ، تو جانتا ہے میرے دل میں کون ہے۔ اب میں تھک گیا ہوں، میں نے اپنا یہ معاملہ تیرے سپرد کر دیا۔ جب آپ اپنی سب سے قیمتی چیز اور خواہش اللہ کے حوالے کر کے بے فکر ہو جاتے ہیں تو یہ کائنات کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کی تڑپ کو قبول کر لیا ہے۔ نمبر 2، راستوں کا خود بخود ہموار ہونا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی پسند کی شادی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ہر طرف دیواریں نظر آتی ہیں۔ کہیں خاندان والے نہیں مان رہے ہوتے، کہیں ذات پات کا مسئلہ ہوتا ہے تو کہیں مالی حالات آڑے آ جاتے ہیں۔ لیکن دوسری بڑی نشانی حالات کا اچانک پلٹا کھانا ہے۔ کیا آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ جو لوگ پہلے اس رشتے کے سخت خلاف تھے، اب ان کے لہجے میں نرمی آ رہی ہے، یا وہ رکاوٹیں جو پہاڑ جیسی لگتی تھیں اب وہ تنکے کی طرح ہٹتی جا رہی ہیں؟ جب اللہ کسی کو آپ کے نصیب میں لکھنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ لوگوں کے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ تیسری نشانی خوابوں کا سچا ہونا اور روحانی اشارے۔ جب زمین پر رشتے طے ہونے والے ہوتے ہیں تو ان کی گونج عالم ارواح میں پہلے ہی سنائی دینے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوابوں کے ذریعے یا بار بار سامنے آنے والے اشاروں کے ذریعے مطمئن کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا آپ کو خواب میں وہ شخص نظر آتا ہے مگر پریشانی کی حالت میں نہیں، بلکہ ایک پرسکون اور خوشگوار ماحول میں؟ یا کبھی آپ کو خواب میں سفید لباس، سبز رنگ یا نکاح جیسی کیفیات نظر آتی ہیں؟
حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سچا خواب نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک ہے۔ جب ایک مومن کا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ اسے خواب میں خوشخبری دکھاتا ہے۔ چوتھی نشانی دنیا سے بے نیازی اور شکووں کا خاتمہ۔ یہ نشانی بہت گہری ہے۔ اب آپ کا دل لوگوں کے طعنوں، حالات کی سختی اور دنیا کی باتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ایک وقت تھا جب آپ لوگوں کو صفائیاں دیتے تھے، لیکن اب آپ خاموش ہو گئے ہیں۔ اب آپ کو کسی کو یقین دلانے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ آپ کا یقین اب پہاڑ جتنا مضبوط ہو چکا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، بس صبر ہی بہتر ہے۔ یہ صبر جمیل تب آتا ہے جب انسان کو پتہ ہو کہ میرا رب میرے لیے بہترین فیصلے کر رہا ہے۔ اگر اب دنیا کی ساری طاقتیں بھی آپ کے خلاف کھڑی ہو جائیں، تب بھی آپ کا دل نہیں ڈگمگاتا۔ پانچویں نشانی آپ کی شخصیت میں مثبت تبدیلی۔ اللہ جب کسی دعا کو قبول کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ پہلے آپ کو اس نعمت کو سنبھالنے کے قابل بناتا ہے۔ اگر اس محبت نے آپ کو ایک بہتر انسان بنا دیا ہے، آپ اللہ کے مزید قریب ہو گئے ہیں، آپ کی نمازوں میں پابندی آ گئی ہے اور آپ کے اخلاق میں عاجزی آ گئی ہے، تو یقین مانیے یہ نکاح کی سب سے بڑی روحانی مہر ہے۔ اللہ کبھی بھی ایسی محبت کو ادھورا نہیں چھوڑتا جو بندے کو اس کے رب کے قریب کر دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آج ان 5 نشانیوں میں سے ایک بھی آپ کی زندگی میں موجود ہے تو مسکرائیے، کیونکہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ آپ کا صبر رائگاں نہیں جائے گا۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرے کتنے بہن بھائی اس وقت صبر کے اس امتحان سے گزر رہے ہیں۔ کمنٹ میں اس انسان کا نام لکھنا ضروری نہیں، بس ایک بار انشاءاللہ لکھ دیں۔ آپ کا ایک انشاءاللہ اس بات کی گواہی ہوگا کہ آپ کو اپنے رب پر پورا یقین ہے۔ اگر آج کی اس گفتگو نے آپ کے دل کو ذرا سا بھی سکون دیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس چھوٹی سی فیملی کا حصہ بن جائیں۔ یاد رکھیے، آپ تنہا نہیں ہیں، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے اور وہ بہت جلد آپ کو وہ خوشی دینے والا ہے جس کے بعد آپ اپنے تمام دکھ بھول جائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔